یار پا جنید. یار پا عزیزی یہ تم مجھے بلاتے کیسے ہو؟ پا جنید کب چھوڑو گے یار؟ میں کوئی کریانے کی دکان کھول کے بیٹھا ہوں. نہیں سیریسلی بتاؤ یار. اچھا جی سوری. محترم قبلہ صبغت اللہ صاحب. یہ صبغت اللہ کیا؟ محترم بھی نہ کہو, جنید سلیم کہہ کے بلا لو یار. مسٹر جنید سلیم. جی فرمائیے. I want to talk to you اردو بولو about اردو بولو بھائی اردو. very sensitive and hilarious issue. سینسٹیو اینڈ ہلیریس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یار کس طرح تم مطمئن ہو گئے؟ حادی ہو گئی ہے ویسے. میں تم سے یار گفتگو کرنے کے لیے یہاں پہ آتا ہوں, کو تم سے میں لیسن لینے کے لیے نہیں آتا. اچھا بتاؤ کیا کہنے لگے تھے؟ میں روک کس لیے گیا ہوں کہ لیسن تو دیتا ہے. اچھا بولو کیا کہنے لگے تھے؟ یار میں آج ایک تصویر دیکھ رہا تھا اور ساتھ ایک خبر پڑھ رہا تھا اخبار میں کہ یہ چیچا وطنی کے پاس کہیں کسی گاؤں میں کو چور بیچارہ ہی کہنا پڑے گا تصویر کے حوالے سے, ٹرانسفارمر چوری کرتے ہوئے وہاں پہ کرنٹ کھا کے بیچارہ کھمبے کے ساتھ الٹا لٹکا ہوا, اس کی تصویر لگی ہوئی تھی. لیکن اس سے زیادہ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ غالباً یہ پاکستان کا پہلا چور ہوگا جو ٹرانسفارمر چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے. بے شک مردہ حالت میں پکڑا گیا ہے لیکن پکڑا گیا ہے. کیا مطلب؟ سیدھی بات ہے کہ مجھے حیرت ہوتی ہے یہ دیکھ کے کہ ایک ٹرانسفارمر چوری کیسے ہو جاتا ہے. یہ کوئی بلب تو نہیں ہے, کوئی سونے کی انگوٹھی تو نہیں ہے, پورا ایک ٹرانسفارمر ہے, وہ آخر کیسے چوری ہو جاتا ہے, کہاں بکتا ہے, کیسے اتارا جاتا ہے؟ کیا یہ سارا فینومینا ہوگا؟ یہ کسی ایک آدمی کا کام تو نہیں ہے. نہیں ویسے واقعی گاڑی بھی بے شک بہت بڑی ہوتی ہے, چوری ہو جاتی ہے, سمجھ آتی ہے. یہ ٹرانسفارمر تو اتنا اونچا رکھا ہوتا ہے, ٹنگا ہوتا ہے بلکہ, اور وہ اس کے جوائنٹ لگے ہوتے ہیں وہ تاروں کے ساتھ, اور وہ باقاعدہ فکس ہوا ہوتا ہے, اس کے کئی نٹ بولٹ لگے ہوتے ہیں, اور واپڈا والے اس کے سیانے پائے گئے ہیں. ہاں صحیح. کوئی ایسا دوسرا پرائیویٹ بندہ اسے لگاتا ہوا یا اتارتا ہوا نظر بھی نہیں. اگر کوئی مطلب اس طرح کا شخص یعنی چوری کر رہا ہے جو بجلی جانتا ہے, بجلی کا کام جانتا ہے, تو بھی وہ یہ تو نہیں جانتا کہ کتنی دیر کے لیے لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے, کب بجلی آ جائے. اور یہ جو بیچارہ بدقسمت چور مارا گیا ہے یہ بھی اسی وجہ سے مارا گیا ہے. یہ جو تصویر تم دیکھ رہے ہو نا, یہ اخبار میں شائع ہوئی ہے, اچانک بجلی آ گئی کرنٹ لگنے سے. لوڈ شیڈنگ کی وجہ جی لوڈ شیڈنگ کا فائدہ اٹھا کے وہ چور اپنی حرکت فرما رہا تھا کہ بجلی آ گئی, چلا گیا دنیا سے. اس بندے بیچارے کی خوشی دیکھو, آ گئی جی, اور نیچے سے کسی نے کہا ہوگا اللہ تیری بھی آ گئی ہے. ہائے ہائے دیکھو نیچے والے تو دوڑ گئے نا, نیچے تو کسی کو کہنے کی مہلت ہی نہیں ملی. یار تم بتاؤ کہ ایک شخص رات کے کسی پہر میں کسی بھی طرح ٹرانسفارمر چوری کر سکتا ہے اکیلا شخص؟ ظاہر ہے کوئی 4-5 بندے تو ہوں گے نا. اچھا بلکہ ساتھ ایک کھوتی ریڑی والا یا ٹرک والا بھی ہوگا جس کے اوپر رکھ کے انہوں نے لے کے جانا. دوسری بات یہ ہے کہ ٹرانسفارمر چلے چوری ہو گیا, اس کے بعد اس کے دو استعمال ہیں کہ اس کا کاپر نکال کر بیچ دیا جائے, وہ بھی کوئی ٹریس کرنا مشکل کام نہیں ہے. لیکن زیادہ تر جو ٹرانسفارمر چور ہیں وہ اس طرح کھول کے اس کا کاپر بیچتے نہیں ہیں, بلکہ پورا ٹرانسفارمر کسی کو جا کے بیچتے ہیں. جس نے انڈسٹریل کنیکشن لگوانا ہے اس کو ٹرانسفارمر کی ضرورت ہے, اس کو جا کے یہ لوگ آفر کرتے ہیں. نہیں تو وہ انڈسٹریل جو کنیکشن ہوتا ہے وہ بھی واپڈا والے ہی لگاتے ہیں. یہی تو سوال ہے کہ جب واپڈا والے لگواتے ہیں تو یہ چور جن کو بیچتا ہے, اور وہ شخص وہاں پر کوئی نئی رہائشی اسکیم ہے, کسی فیکٹری کا آنر ہے, وہ جب چوری کا ٹرانسفارمر اپنے ہاں لگواتا ہے تو وہاں پر جو واپڈا کا پہلے سے موجود عملہ ہے اس کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ ہم نے تو سینکشن نہیں کیا, یہ کہاں سے آ گیا ٹرانسفارمر. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کس قدر افسوس کا مقام ہے, جنگل کا قانون بھی غالباً اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہوگا, اتنی دیدہ دلیری. اور میرا خیال ہے کہ افریقی ملک کی مثال جہاں پر قانون نام کی کوئی چیز بھی نہیں ہوگی, وہاں پر بھی اس یعنی دیدہ دلیری کے ساتھ کوئی چوری نہیں ہو سکتی. اور تمہیں میں یہ سٹیٹسٹکس بتاؤں نا کہ پاکستان میں کس قدر بڑے پیمانے پر ٹرانسفارمر چوری ہو رہے ہیں تو تم حیرت سے اپنی انگلیاں دانتوں میں دبا لو. تم بات کرو یار, میں بغلوں میں ہی دبی رہنے دیتا ہوں, میں نے نہیں دانتوں میں دبانی. جتنے بڑے یہاں پہ چور پھر رہے ہیں بڑی درد ہوتی ہے یار. تم دیکھو کہ پیپکو کے پاس تو کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے مسروقہ ٹرانسفارمرز کا. اگر ان سے پوچھا جائے ریکارڈ تو ان کے پاس کوئی اعداد و شمار ہے ہی نہیں ہے. صرف لیسکو کے زیر انتظام جو علاقے ہیں ان میں پچھلے 8 ماہ کے دوران 47 سے زیادہ ٹرانسفارمر چوری ہوئے ہیں, اور جولائی 2009 سے لے کر جون 2010 تک لیسکو کے 118,
मैपको के 105 और फेस्को के 399 ट्रांसफार्मर चोरी हुए हैं। और सिर्फ फेस्को में जो ट्रांसफार्मर चोरी हुए हैं एक साल के दौरान उनकी मालियत 44 मिलियन रुपए से ज्यादा बनती है। ये फेस्को क्या है जी? फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन अमान से जी। हालां हर दूसरे दिन उधर के लोग बेचारे डाकुओं को पकड़ के छितरो छितरी करते हैं, उसके बावजूद ये हाल। और सिर्फ मानसेरा में एक माह के दौरान 22 ट्रांसफार्मर चोरी हुए हैं। हेलो, शुक्र करो बीच में इतवारें आ जाती हैं, वरना 30 पूरे हो जाने थे। तुम देखो तो सही, सोचो तो सही, ये ट्रांसफार्मर है यार, बिजली के बल्ब नहीं है कि जिसका बस चले चोरी करे और चलता बने। ओ यार, यहाँ पे रेलवे की पूरी बोगी चोरी हो जाती है, ये तो फिर छोटा होता है ट्रांसफार्मर। मेरा एक दोस्त बता रहा था कि ये इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन जो है लाहौर वाला, इसके बाहर ट्रांसफार्मर 2 लगे हुए थे, एक को उतार के ले गया। और 2 दिन बत्ती नहीं आती रही, आती है तो थोड़ी थोड़ी आती रही है, किसी को पता ही नहीं कि चोरी हो गया हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये इस हवाले से लम्हा फिक्रिया है पूरे माशरे के लिए। ये एक फर्द का फेल नहीं है, ये पूरे माशरे की करप्शन की निशानदेही करता है। पूरा सिस्टम है, लोगों का एक माफिया बना हुआ है ना, चोरों का, जो एक दूसरे के साथ जिन्होंने हाथ में लाए हुए हैं, तभी ट्रांसफार्मर चोरी होता है, बिकता है, कहीं और जाके लगता है। अब बिल्कुल ट्रांसफार्मर की को अलमारी तो बनवानी नहीं किसी ने, या जाके सेंटर टेबल बना के रख लें जी, ये ट्रांसफार्मर है, इसके ऊपर रख के चाय पिए तो ठंडी नहीं होती। यार चोरी हो रहा है ट्रांसफार्मर, ना वापडा को इसका को बंदोबस्त कर रहा है, ना गवर्नमेंट इसकी तरफ तवज्जो दे रही है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि जिस इलाके का ट्रांसफार्मर चोरी होना, सबसे पहले सारे वापडा के उतर के बंदे फड़ के अंदर दे। बिल्कुल सही, बिल्कुल। देखो तुम अगले दिन से अगर ट्रांसफार्मर की चोरी ना रुकी तो तुम कहना जाओ तुम्हारा नाम अजीजी नहीं, आज के बाद अजीजी साहब है, जाओ। अच्छा, इसमें वापडा को चाहिए कि वापडा को मतलब करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है ट्रांसफार्मर्स की चोरी से कम चलो वो पहला स्टेप तो पूरा करें कि उसके ट्रांसफार्मर की हिफाजत के लिए तो कोई इकदाम उठाएं। बांग्लादेश में उन्होंने बड़ा कामयाब तजर्बा किया, उन्होंने अलार्म सिस्टम भी लगाया और चिप लगा दी है। जिस तरह मोबाइल चोरी से पता चल जाता है, ट्रांसफार्मर जो भी चोरी करेगा उसको जैसे ही खोलेगा अलार्म बज उठेगा। अच्छा जी, जी एक्सीलेंट। बांग्लादेश ऐसा मुल्क कर सकता है तो हमें क्या मुसीबत पड़ी है कि हम नहीं कर सकते? नहीं, अब ये ना कहा करो कि अगर बांग्लादेश जैसा मुल्क कर सकता है तो हमें क्या है। अब ये कहा करो कि यार बांग्लादेश जब कर रहा है तो उससे पूछ के हम भी कर ले। नाज़रीन, यहाँ में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।